إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ میرے معزز اور محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت جو کل کائنات کے خالق، مالک، رزاق اور وحدہ لا شریک ہیں، خالق و مالک نے انسانیت کو پیدا کیا ہے اور اسے اس دنیا میں بطور امتحان اتارا ہے، جس میں وہ آخرت کی سرخروئی کے لیے اور میزان محشر میں نیکیوں کی کثرت کے لیے اپنی زندگی کو محنت اور قد و کاوش میں لگا دیتا ہے۔ انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے دو طرح کے حقوق ادا کرنا ہوتے ہیں۔ ایک حقوق العباد ہے، جن کا تعلق انسان کا اپنے خالق کے ساتھ ہے۔ انسان اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ رب العزت چاہیں گے تو اپنی رحمت سے معاف کر دیں گے۔ یہ انسان اپنی نافرمانی کی سزا جلنے کے بعد جنت میں چلا جائے گا۔ دوسرے حقوق العباد ہیں، جن کا تعلق انسان کا دوسرے لوگوں کے ساتھ ہے۔ انسان اگر اس میں کمی کوتاہی کرتا ہے تو قیامت کا دن، جس کی منظر کشی قرآن مجید یوں کرتا ہے
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔ قیامت کا منظر قرآن مجید نے یوں کشید کیا کہ اس دن نہ تو کوئی درہم و دینار کام آئیں گے، نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، اور نہ اللہ رب العزت کی رضامندی کے بغیر کوئی سفارش کر سکے گا، اور نہ وہاں کوئی خلت، جو محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، وہ درجہ رکھنے والا کوئی کام آ سکے گا۔ تو اللہ رب العزت یہاں دو طرح ان حقوق کی تلافی کریں گے۔ اگر انسان حق تلفی کرنے والا نیک ہے تو اللہ اس کی نیکیاں اٹھا کے مظلوم کو دے دیں گے، اور اگر وہ ظلم کرنے والا بد، نیکیوں سے خالی ہے، تو اللہ رب العزت مظلوم کی نیکیاں اٹھا کے اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیں گے۔ مظلوم نے گناہ کیے، اللہ اس کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ، کسی نے اپنے بھائی کی حق تلفی کی ہے، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے، آج وقت ہے کہ اس کے پاس آ جائے، قبل ان لا يكون دینار ولا درہم، اس دن سے پہلے کہ اس وقت کوئی درہم و دینار کام نہیں آئیں گے۔ ان كان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمتی، اگر وہ نیک ہے، جتنا ظلم کیا ہے اللہ اتنے ظلم کے برابر نیکیاں اٹھا کے مظلوم کو دے دیں گے۔ وَإِن لَمْ تَكُن لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِن سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں تو اللہ مظلوم کے گناہ اٹھا کے اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَاتَّقُوا الظُّلْمَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّ الْعَبْدَ يَجِيءُ بِالْحَسَنَاتِ وَهُوَ يَرَىٰ أَنَّهُ سَتُنَجِّي، ظلم کرنے سے بچ جاؤ، کسی کے حقوق کو پامال کرنے سے بچ جانا۔ قیامت کا دن ہوگا، انسان اللہ رب العزت کے پاس آئے گا، اس نے نیکیاں تو کی ہوں گی، اس کی تمنا اور آرزو ہوگی، اور دل کے اندر یہ یقین ہوگا کہ اللہ رب العزت میری نیکیوں کو دیکھتے ہوئے جنت کا مہمان بنا دیں گے۔ لیکن حدیث کہتی ہوگا کیا؟ فَمَا يَزَالُ عَبْدٌ يَقُومُ يَقُولُ يَا رَبْ ظَلَمَنِ عَبْدُكَ فُلَانٌ بِمَظْلَمَتِ، قیامت کا منظر ہے، ایک شخص کھڑا ہوگا اور کہے گا اللہ اس نے مجھ پہ ظلم کیا تھا۔ دوسرا شخص کھڑا ہوگا، اللہ اس نے میرا مال ہڑپ کیا تھا۔ اور کھڑا ہوگا، اللہ اس نے میری عزت کو پامال کیا تھا۔ حدیث کہتی اللہ رب العزت فرمائیں گے، امحو من حسنات فما يزال كذلك حتى ما يبقى له حسنة من الذنوب، لوگ کھڑے ہوتے رہیں گے حتیٰ کہ اس کی برائیاں ہی باقی بچ جائیں گی، نیکیاں ختم ہو چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا اور اس شخص کے لیے دعا دی جو انسان حقوق العباد کا خیال کرتا ہے، لوگوں کی عزتوں کو پامال نہیں کرتا اور ان کے پاس آ کے معافی کا طلبگار بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ عبدا كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال
فجاءه فاستحله قبل ان يؤخذ۔ اللہ اس شخص پہ رحم فرمائے جو کسی کے پاس آ جاتا ہے، اگر اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا، اس کے مال کو ہڑپ کیا ہے یا اس کے کسی حقوق کی حق تلفی کی ہے، آ کے اس سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ اس شخص پہ رحم فرمائے۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ اس لیے فرمایا کر فَلَيْسَ الشَّأْنُ الْإِتْيَانُ بِالطَّاعَةِ إِنَّمَا الشَّأْنُ فِي حِفْظِهَا مِمَّا يَبْطُلُهَا۔ اصل کام یہ نہیں ہے کہ انسان نیکی کرنے لگ جائے، نیکی تو ہر انسان ہی کر لیتا ہے، اصل کام یہ ہے کہ جو نیکیاں کر لی ہیں پھر انسان اس کی حفاظت کرنے والا بن جائے۔ یہ نہ ہو کہ وہ نیکیاں تو کر رہا ہے لیکن نیکیاں قیامت کے دن کسی اور کو دینی پڑ جائیں، تو کتنے ہی مظلوم قیامت کے دن ہوں گے گنہگار، لیکن نیک اور صالح لوگوں کی زندگی کی محنت یہ اعمال صالحہ کو لے کر جنت میں چلے جائیں گے۔ اور کتنے ہی حج اور عمرہ کی سعادت حاصل کرنے والے، نماز اور نفل و نوافل کی پابندی کرنے والے، انہیں گنہگاروں کی گناہوں کی گٹریاں اٹھائے جہنم کی طرف دھکیلا جا رہا ہوگا، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اور قیامت کے دن سب سے دردناک منظر کیا ہوگا کہ انسان اپنی زندگی کی جمع پونجی وہ اعمال صالحہ کو کسی اور کے نامہ اعمال میں دیکھے۔ یہ سب سے دردناک منظر ہے کہ نیکیاں تو میں نے کی ہیں لیکن کسی پہ ظلم کرنے کی وجہ سے وہ نیکیاں مجھے کسی اور کو دینی پڑ جائیں۔ کون سے ایسے گناہ ہیں جو انسان کی ساری زندگی کے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں اور انسان کی نیکیاں لوگوں کو دینے کا سبب بن جاتے ہیں؟ یہی میرے آج کے خطبہ جمعہ کا محور ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون ما الغیبہ؟ صحابہ جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم۔ صحابہ نے کہا اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا ذکر اخاک بما یکرہ، غیبت کہتے ہیں کہ انسان کسی کا ایسا تذکرہ کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کان فیہ ما اقول، میں جس عیب کا ذکر کر رہا ہوں وہ اس کے اندر موجود ہے، کیا وہ پھر بھی غیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبت وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّ، اگر تم اس کے اندر جو عیب موجود ہے اس کا ذکر کرو اسے تو غیبت کہتے ہیں، اور اگر اس کے اندر وہ عیب موجود ہی نہیں ہے پھر تو غیبت سے بڑا گناہ ہے اور اسے بہتان تراشی کہتے ہیں۔ تو غیبت کسی کا غلط انداز سے تذکرہ کرنا، اس کی عزت کو کم کرنے کے لیے ایسا بہیو اختیار کرنا کہ سننے والے کے دل سے اس کی عزت ختم ہو جائے، اسے غیبت کہا جاتا ہے۔ اور آج میں اور آپ اسے گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ یہی وہ شخص ہوگا لوگوں کی عزت اور عیوب کو ٹٹولنے والا، قیامت کے دن اسے نیکیاں دینی پڑ جائیں۔ آج انسان کسی محفل میں بیٹھا ہو، اس وقت تک اسے مزہ ہی نہیں آتا جب تک 2-3 کی غیبتیں نہ ہو جائیں۔ اور آج تو ماحول یہ بن چکا ہے، انسان غیر احساس طریقے سے اپنی اولاد کو بھی غیبت کی تلقین کر رہا ہوتا ہے۔ پتہ کرو فلاں شخص کیسا رہتا ہے، اس کے گھر کا ماحول کیا ہے، اس کی عیوب کی تلاش کرنا اور لوگوں میں حیا کرنا انسان اپنی اولاد کو بھی سکھا رہا ہوتا ہے۔ آج تو کسی محفل میں بیٹھے ہوں، 2-3 غیبتیں ہو جائیں تو کہتے ہیں اور سناؤ، بتاؤ اس نے اور کون سے گناہ کیے ہیں۔ صحابہ کرام کی جب محفل سجا کرتی تو وہ خیر کی بات کیا کرتے، وہ کسی کی اچھائی کو بیان کیا کرتے، اور اگر کوئی کسی کی عزت کو اچھالنا چاہتا تو اسے روکا کرتے اور اسے اپنی محفل میں بیٹھنے نہ دیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کو سننا کتنا ناپسند کیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ہوئی اور صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہنے لگی حسبک
من صفیت کذا و کذا، اللہ کے رسول، یہ سیدہ صفیہ ان کے چھوٹے قد کی طرف اشارہ تھا، آپ کو یہ کافی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ لقد قلت کلمہ لو مزجت بماء البحر لمزجته، عائشہ تم نے اتنی بری بات کہی ہے، اگر یہ بات سمندر میں ڈال دی جائے تو سارا پانی کھارا ہو جائے، کڑوا ہو جائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صرف اشارہ کیا ہے، اور میں آج کسی کی عزت کو اچھالنا اسے گناہ سمجھتا ہی نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں قیامت کا دن ہوگا جو کسی کی غیبت کرتا، اور قرآن مجید نے کہہ دیا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ لوگوں ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ جو انسان اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے قیامت کا دن ہوگا اسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پڑے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل لحم اخیہ فی الدنیا قرب الیہ یوم القیامہ فیقال کلہ حیا کما اکلتہ میتا، قیامت کا دن ہوگا جو دنیا میں مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، غیبتیں چغلیاں کرتا رہتا ہے، اللہ رب العزت اسے بلائیں گے اور فرمائیں گے جس طرح دنیا میں تم مردہ بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے آج زندہ کا گوشت کھاؤ۔ فَيَأْكُلُ وَيَكْلَحُ وَيَصِيحُ، وہ منہ بگاڑتا ہوا چیختا چلاتا ہوا اسے گوشت کھانا ہی پڑے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محفل کے لیے دعا کی ہے اور اس کی خوشخبری بیان کی ہے کہ جہاں غیبت نہیں ہوتی اور انسان کسی کو دیکھے کہ وہ غیبت کر رہا ہے تو اس کو روک دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذب عن عرض اخیہ بالغیبہ کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار، جو کسی کی عزت کا محافظ بن جاتا ہے قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت پہ یہ حق اور واجب ہوگا کہ اللہ اسے جہنم سے آزاد کر دے۔ محدثین ایک نکتہ بیان کیا کرتے ہیں لوگوں غیبت سے باز آ جاؤ، قیامت کے دن نیکیاں اسے تمہیں دینا پڑیں گی، اور ساتھ ایک نکتہ بیان کیا کرتے اگر دل نہ چاہے پھر بھی تم نے غیبت کرنی ہے تو سب سے زیادہ تمہارے والد حق رکھتے ہیں کہ ان کی غیبتیں کیا کرو، چلو نیکیاں تو اپنے والد کو ہی دو گے کسی اور کو تو نہیں دو گے۔ دوسری بات جسے شریعت نے بیان کیا کہ انسان اگر کرتا ہے تو اپنی نیکیاں جمع پونجی انسان کو کسی کو دینا پڑ جائیں گی، کہ انسان اپنے دل کی صفائی نہ رکھے، اسے بغض اور کینے سے بھرا ہوا رکھے، اور اگر انسان کا قلب سلیم نہیں ہے اس دل کے اندر رنجش اور بغض اور کینہ ہے، ایسا دل رکھنے والا قیامت کے دن جواب دہ ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت کے دن یہ تمہارا مال اور اولاد نے کام نہیں آنا، وہاں کام کیا آئے گا جو اللہ رب العزت کے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا، ایسا سلیم اور سلامت دل جس میں بغض کینہ عداوتیں اور رنجشیں نہیں چھپی ہوتی۔ ابو بشیر رحمت اللہ علیہ، سفیان بن دینار رحمت اللہ علیہ نے ان سے سوال کیا، اور ابو بشیر یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں سے تھے، کہنے لگے اخبرنی عن اعمال من کان قبلنا، ابو بشیر بتاؤ ہم سے پہلے جو صحابہ تھے ان کے اعمال کیسے ہوا کرتے تھے۔
فرمانے لگے كانوا يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا، صحابہ عمل تو بہت تھوڑا کیا کرتے لیکن اللہ ڈھیروں اجر سے نواز دیا کرتے۔ قلت ولم ذلك، میں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ عمل تھوڑا اور اجر اللہ زیادہ دے دیتے؟ تو ابو بشیر رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے لسلامت صدورہم و اخلاصہم، کیونکہ ان کے دل بڑے سلیم اور پکیزہ ہوا کرتے تھے، ان کے اعمال میں اخلاص ہوتا تھا کہ وہ عمل صرف اللہ رب العزت کے لیے کیا کرتے تھے، وہ دنیاوی لالچ اور طمع نہیں رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ فروز ہیں، صحابہ کرام کا جمگٹھا لگا ہوا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطلع علیکم الآن رجل من هذا الفج رجل من اہل الجنہ، صحابہ مسجد کی چوکھٹ دروازے کی طرف دیکھو، ابھی ایک صحابی آنے والے ہیں، یاد رکھنا وہ جنتی صحابی۔ صحابہ کرام ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے لگے کون خوش نصیب آ رہا ہے کہ ابھی وہ دنیا سے گیا نہیں ہے، ابھی قبر میں حساب ہوا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے الفاظ ادا ہو رہے ہیں کہ وہ جنتی شخص ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے دیکھا فدخل رجل من اہل الانصار، ایک انصاری صحابی داخل ہوتے ہیں، تنطف لحیتہ من وضوئه، ان کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، قد علق نعلیہ فی یدہ الشمال، بائیں ہاتھ میں انہوں نے جوتا پکڑا ہوا ہے، اور آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ فلما کان الغد، دوسرا دن ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں، فرمائے اطلع علیکم الآن رجل من اہل الفج رجل من هذا الفج رجل من اہل الجنہ، صحابہ اس دروازے کی طرف دیکھو، ابھی ایک انصاری صحابی آنے والے ہیں، یاد رکھنا جنتی صحابی ہیں۔ دوسرا دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا وہی انصاری صحابی داخل ہوتے ہیں۔ تیسرا دن ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بشارت دیتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان صحابی کے پیچھے ہو لیا پتہ کروں عمل کیا کرتے ہیں کہ 3 دن ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جنتی شخص ہے۔ ان کے گھر پہنچتے ہیں، کہا میں نے آپ کے گھر میں قیام کرنا ہے، گھر میں قیام کیا، ان کی عبادت کو چیک کیا، لیل و نہار کو دیکھا کہ کون سا عمل کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اعمال تو چیک کیے لیکن کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا۔ ہاں یہ تھا کہ جس طرح رات کو میں قیام کرتا وہ بھی نماز تہجد پڑھا کرتے، میں بھی مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں نماز پڑھتا، وہ صحابی بھی پڑھا کرتے، کوئی عمل میں فرق نظر نہیں آیا۔ غیر ان اذا تعار انقلب على فراشه وذكر الله وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر، ہاں یہ عمل تھا کہ وہ رات کو جب بیدار ہوتے تو اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سہانے وقت کے لیے ایک دعا بھی بتلائی ہے جو مجھے اور آپ کو اپنے اذکار میں شامل کرنی ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح البخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعار من اللیل، جس کی رات کو آنکھ کھل جائے اسے پانی پینا ہے یا کروٹ چینج کرتے ہوئے آنکھ کھل نہیں جاتی ہے، اگر آنکھ کھلنے کے بعد یہ کلمات کہہ دے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، یہ آسان سے الفاظ اسی ترتیب سے کہہ دیتا ہے، پھر ہاتھ اٹھا لے اور کوئی دعا کرے اور کہے اللہم اغفر لی
اللہ مجھے معاف کر دے، حدیث کہتی اللہ اسے معاف کر دیں گے۔ او دعا استجیب لہ، اگر وہ ہاتھ اٹھائے ہیں کوئی دعا ہی مانگ لے، حدیث کہتی اللہ اس کی دعا کو ضرور شرف قبولیت سے نوازیں گے۔ فَإِنْ قَامَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُ، اگر وہ اٹھ جائے اور وضو کرے، طہارت کے بعد نماز تہجد کے لیے کھڑا ہو جائے، وہ جتنی رکعات پڑھے گا اللہ اس کی نماز کو بھی قبول فرما لیں گے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 3 دن گزر گئے اور میں نے کوئی خاص عمل نہ دیکھا۔ میں نے کہا میں جا رہا ہوں، اور ساتھ پوچھ لیا کہ میں آپ کے گھر میں ٹھہرا تھا تو میرے گھر کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں تھی، میں صرف اس لیے آپ کے گھر ٹھہرا ہوں پتہ کروں عمل کیا کرتے ہیں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جنت کی بشارت دی ہے۔ وہ کہنے لگے ما ہوا الا ما رأیت، عمل تو وہی ہے جو تم نے دیکھ لیا، میں تو اور کچھ نہیں کرتا۔ تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فانصرفت عنہ فلما ولیت دعانی، میں ان کے گھر سے جانے لگا، جب باہر نکلنے لگا تو واپس بلا لیا۔ کہنے لگے ما ہوا الا ما رأیت غیر انی لا اجد فی نفسی علی احد من المسلمین غشا ولا احسده علی ما اعطاہ اللہ ایاہ۔ عبداللہ عمل تو وہی ہے جو میں کرتا ہوں جو تم نے دیکھ لیا ہے، لیکن ہاں ایک عمل ہے جو میں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ جب بھی سونے کے لیے بستر کی طرف آتا ہوں، کسی نے ظلم کیا ہے تو اس کو معاف کر کے سوتا ہوں، اور میرے دل میں کسی کے بارے میں بغض، کینہ، رنجش اور عداوتیں نہیں ہیں، اور کسی کو بھی اللہ رب العزت نے کسی نعمت سے نوازا ہے میں نے کبھی حسد نہیں کیا۔ ہاں یہی وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کے نبی نے 3 دن جنت کی بشارت دے دی۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں بھی ایسے خاص عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دلوں کو پاکیزہ بنانے کی توفیق دے کہ میرے دل میں خیر کے جذبات ہوں، کسی کے بارے میں خوشی کے جذبات ہوں۔ اور کسی نے کیا خوب کہا، اگر میں کسی کے لیے ہمدرد نہیں بن سکتا تو مجھے کسی کے لیے سر درد بھی نہیں بننا چاہیے۔ اگر میں کسی کے لیے ایک اچھا بول نہیں بول سکتا تو مجھے کسی کے لیے برا بول بھی نہیں بولنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتا، صحابہ نے سوال کیا ای الناس افضل، اللہ کے رسول سب سے افضل انسان کون ہے؟ ایک وہ اچھا شخص اور فضیلت والا ہے جسے میں سمجھتا ہوں اور ایک ہادی رہبر سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان، وہ انسان سب سے افضل ہے جو مخموم القلب رکھتا ہے اور اس کی زبان میں سچائی ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صدوق اللسان نعرف فما مخموم القلب، زبان کی سچائی کو تو ہم جانتے ہیں، یہ مخموم القلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقی للہ النفی لا اسم فیہ ولا بغض ولا غل ولا حسد، یہ ایسا پاکیزہ دل ہوتا ہے جس میں خوف ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اور اس میں گناہ کے جذبات نہیں ہوتے، وہ حسد، کینہ اور بغض اور عداوتوں سے پاکیزہ ہوتا ہے۔ جس شخص کو اللہ رب العزت یہ دل عطا کر دے وہ لوگوں میں سب سے افضل انسان بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دل کتنے پاکیزہ ہوا کرتے تھے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ 31 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے اور 37 سال کی عمر میں وہ دنیا سے چلے گئے۔ صرف 6 سال کا عرصہ انہوں نے اسلام میں گزارا، 6 سال کا عرصہ، اور کتنے اچھے انداز سے گزارا۔ جب دنیا سے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، صحابہ آج سعد بن معاذ کی روح آسمان کی طرف گئی ہے تو اللہ کا عرش ہی جھوم اٹھا ہے۔ اس روح کے آنے کی خوشی میں اتنا پاکیزہ دل
اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں جب سعد بن معاذ دنیا سے گئے ابو بکر بھی رو رہے تھے، عمر بھی رو رہے تھے۔ کسی نے کہا اللہ کے رسول بھی رو رہے تھے، کہا اللہ کے رسول بھی بہت زیادہ روئے کہ آج سعد سے فراق ہو گیا ہے۔ یہ خوبصورت اور پکیزہ دل اللہ ہم سب کو بھی عطا کرے۔ تیسرا گناہ جس کی وجہ سے انسان اپنی ہی نیکیاں لوگوں کو دینا پڑ جائیں گی کہ وہ کسی کو نیکی کا حکم دینا چھوڑ دے، وہ اپنے ہی رشتہ داروں کے ساتھ کھل کھلا کے ہنستا تو نظر آئے لیکن ان کی آخرت کی فکر کرنا چھوڑ دے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اصحاب السبت کا ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ جو بنی اسرائیل کا فرقہ تھا اور دریا کے کنارے رہتا تھا، اللہ رب العزت نے منع کر دیا کہ تم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، لیکن وہ بہانے سے شکار کرنے لگ گئے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون۔ وہ اصحاب السبت کے لوگ اللہ رب العزت نے جب منع کیا وہ پھر بھی شکار کرنے لگے تو قوم کے تین گروہ بن گئے۔ ایک وہ گروہ تھا جو گناہ سے روکتا، دوسرا وہ فرقہ تھا جو شکار کیا کرتا، اور تیسرا وہ تھا کہ جو میری اور آج آپ کی فکر بن چکی ہے کہ اپنا عقیدہ چھوڑنا نہیں ہے اور کسی کو چھیڑنا نہیں ہے۔ اگر حق بات ہے اسے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ میں اگر گاڑی پہ جا رہا ہوں، سامنے کوئی کیٹ بلی بھی آ جائے، میں گاڑی سلو کر دیتا ہوں کہ اس کی زندگی کو بچانا ہے۔ اگر میرا ہی بھائی، میرا ہی رشتہ دار وہ آخرت میں جہنم کی طرف جا رہا ہو اور میرے ماتھے پہ کوئی سلوٹے ہی نہ آئیں، مجھے کوئی پریشانی نہ ہو، تو اسے مسلمان کیسے کہا جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن مجید کہتا ہے جب وہ لوگ منع کرتے تو ایک گروہ کہنے لگا جو خاموش رہتا تھا، کہا کیوں تم انہیں واعظ و نصیحت کرتے ہو؟ اللہ چاہیں گے تو ہلاک کر دیں گے، ہمیں کیا پریشانی؟ کہنے لگے معذرتاً الی ربکم، ہم تو اس لیے منع کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے عذر پیش کر سکیں کہ اللہ ہم نے آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ جب اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آتا ہے پھر اللہ رب العزت کسی نجات دیتے ہیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اللہ کی طرف سے جب عذاب آتا ہے تو اللہ صرف اس گروہ کو نجات دیتے ہیں جو نیکی کا حکم کیا کرتا اور برائی سے منع کیا کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا ثم لتدعنه فلا يستجاب لكم۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے، برائی سے منع کرو گے، اور اگر تم نے یہ نیکی اور برائی سے منع کرنے کا فریضہ چھوڑ دیا تو پھر یہ وقت آئے گا
کہ اللہ تم پہ عذاب کی ایسی پھٹکار نازل کریں گے کہ تم ہاتھ اٹھا کے دعائیں بھی مانگو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرما دیا تھا کہ احمد بن حرب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں عبدت اللہ 50 سنہ فما وجدت حلاوت العبادہ حتی ترکت 3 اشیاء، میں نے 50 سال اللہ کی عبادت میں گزار دیے، لیکن عبادت میں وہ حلاوت، وہ لذت اور مٹھاس اور سرور مجھے نصیب ہی نہیں ہوا جب تک 3 چیزیں میں نے چھوڑ نہیں دی۔ ترکت رضا الناس حتی قدرت اتکلم بالحق، میں نے لوگوں کو راضی کرنا چھوڑ دیا، اللہ نے میری زبان پہ حق بات جاری کر دی کہ اب میں حق بات برملا کہتا ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اور کسی نے سچ کہا تھا کہ آج دنیا میں برائی اس لیے نہیں پھیل رہی کہ برے لوگ زیادہ ہو گئے ہیں، بلکہ برائی اس لیے پھیل رہی ہے کہ نیک لوگ خاموش ہو گئے ہیں۔ کیا کریں، اگر بولیں گے تو میری عزت خراب ہو جائے گی۔ لا یخافون لومۃ لائم، صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کہتا ہے اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے وہ ڈرا نہیں کرتے تھے کہ سب سے زیادہ عزت ہے ان العزت للہ ولرسول وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے پیغمبر کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ یہ عزت اس وقت تک کی باقی رہے گی جب میں دین پہ کاربند ہوں، اگر میں نے دین کو پس پشت ڈال دیا تو پھر عزت نہیں ہے، پھر ذلت اور رسوائی ہے۔ اللہ ہم سب کو اسے محفوظ فرمائے۔ احمد بن حرب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَتَرَكْتُ صُحْبَةَ الْفَاسِقِينَ حَتَّى وَجَدْتُ صُحْبَةَ الصَّالِحِينَ، میں نے برے لوگوں کی صحبت کو چھوڑ دیا، اللہ نے نیک لوگوں کی صحبت میں مجھے بٹھا دیا۔ وَتَرَكْتُ حَلَاوَةَ الدُّنْيَا حَتَّى وَجَدْتُ حَلَاوَةَ الْأُخْرَى، میں نے دنیا کی خواہشیں، یہ لذتیں لینا چھوڑ دیں، اللہ نے آخرت کی لذت میرے دل میں بٹھا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أَلَا لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلًا حَيْبَةُ النَّاسِ أَن يَقُولَ بِحَقٍ إِذَا عَلِمَ، صحابہ کسی کو لوگوں کی ہیبت اور دبدبہ اس بات سے روک نہ دے کہ اسے حق بات علم ہو اور وہ پھر بھی نہ کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہنے کے بعد فرمایا فَإِنَّهُ لَا يُقَرِّبُ مِنْ أَجَلٍ وَلَا يُبَاعِدُ مِنْ رِزْقٍ، یاد رکھنا اگر تم حق بات کہہ لو گے تو تمہیں موت جلدی نہیں آئے گی، اور جو رزق اللہ نے لکھا ہے یہ نہیں ہوگا کہ رزق کم ہو جائے گا، رزق اتنا ہی ملے گا، تمہیں حق بات کہنی چاہیے۔ آج اگر اس وطن عزیز کے اندر کسی بھی بڑی گاڑی کو دیکھا جائے، بس ڈرائیور بھی ہے تو گانا لگاتا ہے اور اس بس کے اندر نمازی بھی بیٹھتا ہے، کبھی بھی ماتھے میں سلوٹے اور پریشانی کے آثار نہیں آتے کہ مجھے اسے روکنا چاہیے کہ اگر یہ سفر میری زندگی کا آخری سفر ہوا تو میں کس حالت میں اللہ رب العزت کے پاس جاؤں گا۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا مات الانسان علی ما عاش، اسی پہ انسان کی موت اور ڈیتھ ہوتی ہے جس پہ وہ زندگی گزار کے جاتا ہے۔ اور حدیث کہتی ہے جس عمل پہ انسان کی موت ہوتی ہے اللہ قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھائیں گے۔ وہ قیامت کے دن کس حالت میں اٹھے گا، کبھی اس بات کو بھی سوچا ہے؟ حق بات اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے، مجھے کہنی ہے صرف اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ اگر میں خیر کا پیغام کسی کو دے دوں اور وہ اس پہ عمل پیرا ہو جائے، جب تک وہ عمل پیرا رہے گا کیا اللہ رب العزت مجھے اس کا ثواب نہیں دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبع لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، جو کسی کو خیر اور ہدایت پہ لگاتا ہے جتنا کام خیر کا کام کرنے والے کو اللہ دیتے ہیں اتنا ہی اجر اللہ اس شخص کو بھی دیتے ہیں جو خیر کی طرف لے کر آیا ہے۔ اللہ ہم سب کو نیکی کا پیغام دینے اور برائی سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھا گناہ جسے میں اور آپ آج گناہ نہیں سمجھتے
کہ انسان کسی کی زندگی کا فیصلہ ہی کر دے کہ تمہیں تو اللہ نے کبھی معاف کرنا ہی نہیں ہے، کسی کے بارے میں فیصلہ ہی کر دینا کہ تم تو دار اسلام سے خارج ہو چکے ہو، تم تو کفر کے دائرے میں جا چکے ہو، کسی کا حساب و کتاب دنیا میں کرنے لگ جانا یہ ایسا گناہ ہے کہ انسان کے ساری زندگی کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے، ایک بہت ہی نیک اور تقوی شعار تھا اور دوسرا گناہ میں لگا رہتا، اور وہ اسے منع کرتا گناہ نہ کیا کرو۔ پھر ایک دن ہوا، اس نے دیکھا وہ گناہ پہ لگا ہوا ہے، کہنے لگا واللہ لا یغفر اللہ لفلان، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ حدیث کہتی ہے اللہ نے دونوں کی روح کو قبض کروایا اور اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا من ذا الذی یتألی علی، کون ہے جو مجھ پہ قسم ڈال رہا ہے اللہ اغفر لفلان کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا؟ جاؤ میں نے اپنی رحمت سے معاف کر دیا ہے اور تیری ساری زندگی کے اعمال کو برباد کر دیا ہے۔ میں خالق ہوں، تم خالق نہیں ہو۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ دار الحساب نہیں ہے کہ انسان کہے کہ میں نے فیصلے کرنے ہیں لوگوں کے کہ پتہ چلے کون نیک ہے کون بد ہے۔ یہاں تو سب ہر کوئی امتحان دے رہا ہے، حساب و کتاب آخرت میں ہے۔ اللہ ہمیں اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کتنا پیارا ہے، انی لم اومر ان انقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم، مجھے اللہ نے اس بات کا حکم نہیں دیا کہ میں لوگوں کے دلوں کو ٹٹول کے چیک کروں کہ ان میں ایمان کتنا ہے۔ اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں لوگوں کے پیٹ چاک کر کے دیکھوں کہ وہ حلال کھاتے ہیں حرام کھاتے ہیں، مجھے اپنے عمل کی فکر کرنی ہے۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق نصیب فرمائے۔ پانچواں گناہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتدرون ما المفلس، صحابہ جانتے ہو غریب کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ المفلس فینا من لا درہم ولا متاع، غریب اور مفلس انسان وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، اس کے پاس ضرورت زندگی کی چیزیں نہ ہو، وہ مفلس ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامہ بصلاة وصیام وزکاة، میری امت کا غریب انسان وہ ہے قیامت کا دن ہوگا آئے گا، نمازیں بھی پڑھتا ہوگا، روزے بھی رکھتا ہوگا، زکوٰۃ بھی دیتا ہوگا، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، ایک شخص آئے گا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، مجھے عیب دار بنایا تھا، میرے ساتھ مذاق کیا تھا کہ صرف عزت کو خراب کر سکے۔ اور سلف تو کہا کرتے تھے لا تسخر من اخیک فیعافیہ اللہ ویبتلیک، زندگی میں کبھی کسی کو مذاق نہ کرنا، ہو سکتا ہے جو عیب اس کے اندر موجود ہے اللہ اس سے ختم کر کے وہ عیب تیرے اندر پیدا کر دیں۔ اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے من رما اخاہ بذنب فقد تاب لم يمت حتى يبتليه اللہ بھی، جو کسی کو عیب دار کرتا ہے، اسے گناہ پہ مذاق کرتا ہے، اس کی عزت کو خراب کرنا چاہتا ہے، اس وقت تک اللہ اسے موت ہی نہیں دیتے جب تک وہ عیب اس کے اندر نہیں آ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، ایک شخص آئے گا اللہ اس نے مجھے گالی دی ہے، وَقَذَفَ هَذَا، دوسرا آئے گا اللہ اس نے مجھ پہ بہتان تراشی کی ہے۔ اور حدیث کہتی ہے کسی کے بارے میں ایسی بات کہنا کہ وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے، من قال فی مؤمن ما لیس فیہ اسکنہ اللہ فی ردغۃ الخبال حتی یخرج مما قال، جو کسی کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے وہ عیب اس کے اندر موجود نہیں ہے،
قیامت کا دن ہوگا، اللہ اسے جہنم کے اس گڑھے کے اندر رکھیں گے جہاں سارے جہنمیوں کے زخموں کی پیپ جمع ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اور حدیث کہتی حتی یخرج مما قال، اللہ اس وقت تک رکھیں گے جب تک وہ ثابت نہیں کرے گا کہ اس کے اندر یہ عیب موجود ہے۔ وَلَيْسَ بِخَارِجْ، اور وہ کیسے ثابت کر سکے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، دوسرا شخص آئے گا، اللہ اس نے میرا مال ہڑپ کیا ہے۔ وَسَفَقَ دَمَ هَذَا، اسی طرح شخص آئے گا، اللہ اس نے میرا خون بہایا ہے۔ وَضَرَبَ هَذَا، وہ شخص بھی آئے گا، اللہ اس نے مجھے مارا تھا، میری عزت کو خراب کیا تھا۔ حدیث کہتی ہے پھر اللہ رب العزت فیصلہ کریں گے فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ۔ اللہ رب العزت جتنے بھی مظلوم آتے جائیں گے اس کی نیکیاں اٹھا کے انہیں دیتے جائیں گے حتیٰ کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، گناہ باقی رہ جائیں گے۔ اللہ رب العزت آرڈر جاری کریں گے اور لوگوں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالتے رہیں گے۔ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، پھر اسے اٹھا کے جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ اللہ ہمیں اسے محفوظ فرمائے۔ عبد الکریم بن مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة ولكن في الكف عن إعراض الناس، کہتے میں نے سلف کو دیکھا وہ نماز اور روزے سے زیادہ لوگوں کی عزت کے دفاع کرنے کو عبادت سمجھا کرتے تھے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ علی احسانی والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانی واشہد